کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ اگر ہماری پوری کی پوری زندگی ان احسانات کے بدلے میں ادا کرنے کے لیے ہم خرچ کر دیں تو بالکل ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ پہلے اللہ رب العزت کے حق ہے اور دوسرے نمبر پر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی لگا دیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کے بدلے میں چکانے کے لیے تو ہماری زندگی کافی نہیں ہوگی۔ ایک وقت آ جائے گا کہ ہماری زندگی کا سرمایہ ختم ہو جائے گا لیکن حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو لہذا جب بھی ہم اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے تو فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے کرتے اللہ کا احسان شکر بجا لایا کرو۔ معزز سامعین، میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اسلامی مہینے کل 12 ہوئے۔ اس کا محاورہ ترجمہ ہے کہ اسلامی مہینے قرآن کی دلیل سے ہمیں یہ ملتی ہے، قرآن کی جانب سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی مہینے کل 12 ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت افضل والے مہینے ہیں، بہت حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں 4 میں پہلا ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ اور تیسرا محرم اور 14 رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک بہت افضل والے مہینے ہیں۔ اس میں اگر ہم نوافل کے پابند کریں تو فرائض کے درجے ہمیں ثواب ملے گی، اور جتنی فضیلت پر ہے اتنی ہی گنہگاروں پر بھی ہے کہ اگر ہم ان مہینے میں چھوٹی سے چھوٹی گناہ کا ارادہ بھی کر لیں گے تو اس کے موافق گناہ بھی ملیں گے۔ معزز سامعین، یہ آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات بڑی وضاحت سے ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 12 مہینوں میں سے 4 افضل ہیں اور ما بقیہ 8 مہینے اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ 4 مہینے افضل اور بابرکت والے مہینے ہیں اور ما بقیہ 8 مہینے یہ کوئی خاص مہینے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العزت یہاں اپنے بندوں کو عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ 4 مہینے کو ظاہر کر کر بتلایا ہے، ورنہ ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی کہ 12 مہینوں میں صرف 4 مہینے افضل ہیں، ما بقیہ مہینہ اللہ کے یہاں کوئی اس کا مرتبہ و مقام نہیں۔ ایسا بالکل ہرگز نہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی آدمی، جو کوئی شخص ہماری اس دین میں، ہماری اس دین اسلام میں ایک کوئی ایسی نئی بات پیدا کیا یا کوئی ایسی نئی بات کہا جو کہ ہمارے اس دین میں نہیں ہے تو وہ کہنے والا مرد، کہنے والا شخص مردود کہلاتا ہے۔
یعنی اللہ کی رحمت سے بہت دور شخص. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے فصاحت انداز میں ارشاد فرما دیا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ اگر ہماری اس دین اسلام شریعت اسلام میں کوئی نئی بات نئی چیز کو ایجاد کر دیا جائے جو کہ گمراہ ہو، تو یاد رکھو ہر نئی چیز گمراہ ہے اور ہر گمراہ کی بات جہنم کو لے جانے والی ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ ہماری شریعت اسلام نے ایسی بات کہا جو کہ ہمارے اسلام میں وہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس کی بات کو مان کر چل اور اس پر عمل بھی کیا، تو یوں سمجھو کہ ایک نئی بدعت کو پیدا کر دیا جس پر لوگ عمل بھی کر رہے ہیں. تو جان لو یہ عمل جس کو تم کر رہے ہو یہی عمل تمہیں جہنم میں لے کر جائے. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. معزز سامعین، آج کا موضوع کہ ہمارے اس ماہ جو کہ آج سفر کی 2 تاریخ ہے، سفر کی 3 تاریخ ہے، تو معزز سامعین لوگوں کے اندر یہ بات اکثر پائی جاتی ہے کہ جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تو لوگوں کے درمیان آپسی گفتگو ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ مہینہ بڑا نحوست والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑا نحوست ہے. لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہ رکھنی چاہیے، کہ اس مہینے میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، کہ اس مہینے میں کوئی خیر امور نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس مہینے میں کوئی خیر امور شروع کریں گے تو وہ ہمارے لیے مصیبت ہے. اور لوگوں کا کہنا ہے، غلط فہمی ہے کہ یہ مہینوں میں لوگوں کو اکثر بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے، یہ مہینہ لوگوں کو اکثر بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے. معزز سامعین، یہ ہماری صراحتاً غلط فہمی ہے. بلکہ مشکات شریف میں ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ہم تمام سے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے کہا، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے کس وجہ سے کہ وہ زمانے کو گالی گلوچ دیتے ہوئے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور تمام معاملات میرے ہی قبضے قدرت میں ہیں، میں ہی دن کو رات سے بدلتا ہوں اور رات کو دن سے بدلتا ہوں. گویا کہ ان لوگوں کا زمانے کو، وقت کو، مہینے کو، دنوں کو گالی گلوچ دینا گویا کہ مجھے تکلیف دینے کی طرح ہوتا ہے. اگر کسی دن ہمارے یہاں کچھ پریشانی زیادہ آ جائے تو کہتے ہیں آج کا دن تو بڑا منحوس نکلا ہے، آج کا دن بڑا منحوس نکلا ہے. صبح جب سے اٹھے شام تک بھی ہمیں تکلیف ہی تکلیف، تکلیف ہی تکلیف. ہم اپنے آپ کو، اپنے اوپر ہونے والے تکلیفوں کو سمجھتے ہیں، لیکن
انسان یہ غور نہیں کرتا یہ تکلیف مجھ پر آنے کی وجہ کیوں ہے، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ مصیبتیں مجھ پر کیوں آ رہی ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ اللہ کی عبادتوں سے غفلت میں ہے، اللہ کی بندگی سے دور ہے، اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ جوڑنا تھا اس سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اللہ اس بندے کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور دنیا میں جب چاہے کسی کو بھی کبھی بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ ہاں اگر وہ بندہ جو اپنے دل سے اخلاصیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو رشتہ جوڑنا ہے اس کو باقی رہتا ہے اور اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اس کی حفاظت کو اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ انسان کاروبار کے چکر میں آ کر اللہ سے اتنا دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے کہ جب کسی کام کی سلسلے سے، اپنے کاروبار کے سلسلے سے مسجد سے گزرتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی، اس کے کانوں پر وہ آواز بھی پہنچتی ہے، پھر وہ اپنے کاروبار ہی کی سوچ و فکر میں آگے چل رہا ہے، اسے ذرا سے بھی احساس نہیں کہ یہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب مجھے نماز پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی میں اس کی دربار میں حاضری دینا ہے، اس کے بارے میں ذرا سی بھی تھوڑی بھی فکر اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان دنیا کا ہو چکا ہے، انسان دنیا کا ہو چکا ہے۔ معزز سامعین، میں اور آپ، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو پیدا کیا اس مقصد سے نہیں کہ دنیا میں ہمیشہ رہ جائیں گے، بالکل نہیں۔ یہ ایک نہ ایک دن ہر انسان کو یہ دار فانی چھوڑ کر جانا پڑے گا اور اپنی اصلی زندگی اللہ رب العزت کے دربار میں گزارنا پڑے گا۔ اگر ہم تمام کو، مسلمانوں کو اللہ کے اوپر قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، سوال و جواب کے دن پر، آخرت پر، یوم حشر کے میدان پر اگر ایمان ہوتا، یقین ہوتا، تو ہم کبھی بھی اللہ کی بندگی سے دور نہیں ہوتے، ہم کبھی بھی اللہ کی بندگی سے دور نہیں ہوتے۔ طرح طرح کی نئی نئی باتیں، ایسی باتیں جو شریعت اسلامی اس کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سفر کا جب شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری لاحق ہوئی، تو لہذا سفر ایک منحوس کا مہینہ ہو گیا۔ معزز سامعین، خود اللہ رب العزت، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنے اوپر ہونے والی بیماری کو اس سے مایوسی مت ہو جائے، اسے گالی گلوچ مت دیا کرو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار لاحق ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار کا شکار میں ہو گئے، تو یہ صحابی آ کر آپ کی محبت میں بخار کو گالی دینا شروع کر دی کہ یہ بخار کو کوئی اور آدمی ملا ہی نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آ گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اس صحابی کو ڈانٹے اور فرمایا کہ تم اس بیماری کو گالی گلوچ مت دیا کرو، کیونکہ صحت اور ایک بیماری یہ دونوں من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان کی، کسی انسان کے قبضے قدرت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی انسان پر بخار لاحق کر دے، بلکہ یہ طاقت، یہ شان تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔
پھر فرمایا کہ جب انسان پر مشکلات، مصیبتیں، پریشانی، تکلیف، غم، رنج، یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ جب اس کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے اور اس کانٹے کے چبھنے سے جو تکلیف اس کو ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی اس بندے پر نیک ثواب، نیک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جب ایک کانٹے کی جانب سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر بھی لوگوں کو ثواب سے خالی نہیں ہے، تو معزز سامعین سوچ کر دیکھیے، بخار میں یا دیگر بیماری میں جتنی تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو، اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں کتنے نیکیاں لکھی کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مہینے میں سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری آئی ہوئی، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے۔ اور پھر یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ مہینے میں ایک انسان کو بھوک کی بیماری آ جاتی ہے۔ ایسی بھوک اگر وہ انسان بھوک کی شکایت میں آ کر دن بھر بھی کھاتا جائے تو اس کی بھوک نہیں ملتی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بیماری بطور خاص سفر کے مہینے میں آتی ہے۔ پھر دوسری غلط فہمی کہ اس مہینے میں لوگوں کو اکثر پیٹ کی درد کی شکایت ہوتی ہے، پیٹ کی درد کی شکایت ہوتی ہے، حالانکہ یہ چیز صراحتاً غلط ہے۔ پھر لوگوں کا کہنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماہ سفر میں آخری چاشمہ، اس مہینے کے آخری چاشمے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری دور ہوئی اور آپ کو صحت ملی اور آپ صحت غسل فرمائے، غسل آپ کے صحت سے پاک ہوئے اور آپ صحت سے یافتہ ہونے کے بعد خوشی میں ایک ایسی غذا پکائیں جو خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اس وجہ سے لوگ بھی اس مہینے کے آخری چاشمے کو یہ رواج اپناتے ہیں کہ اپنے گھر میں کچھ پکاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، گویا کہ ایک عید کے دن کی طرح مناتے ہیں۔ معزز سامعین، محققین حضرات، تاریخ کی کتابیں لکھنے والے حضرات فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کے مہینے میں آخری چاشمے سے آپ کو مرض الوفات شروع ہوئی تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا تھا تو ان کی بیماری کی شروعات سفر کے مہینے چاشمے سے ہی شروع ہوئی تھی۔ اب ہم غلط باتوں میں الجھن ہو جاتے ہیں، غلط باتیں سن کر اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، جاننے والوں سے اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے، بلکہ خود بھی ہم عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ کسی دین یا کسی ماہ کو، مہینے کو نحوست سمجھتا ہے، اپنے لیے مصیبت کا باعث سمجھتا ہے، یاد رکھو وہ بندہ اللہ کی رحمت سے کئی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ زمانہ اور وقت، دن اور رات، یہ تمام تر چیزیں اللہ کی اپنی قدرت میں ہیں، اور اگر ان چیزوں کو کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، ایسے الجھن باتیں کرتا ہے کہ جس سے کوئی اللہ رب العزت کو تکلیف ہوتی۔ معزز سامعین، جیسے ہمارے لیے دیگر مہینے اللہ رب العزت نے راحت کی چیز بنائی ہے، اسی طریقے سے شریعت اسلام میں 12 کے 12 مہینے
کہ ہمارے لیے کوئی نوست کا دن نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی نوست کا مہینہ ہے، یہ جانتے ہوئے اگر ہم اسی طریقے سے انہی غلط فہمیوں میں اپنے گھروں میں جا کر بتا دیں کہ یہ مہینہ نوست کا ہے، کہ آخری چاشمے کو عید کا دن کی طرح منایا جاتا ہے، اگر ہم اس طریقے سے کر دیں گے تو معزز سامعین، آج ہمارے جسم میں سانس باقی ہے، پتہ نہیں کل ہمارے بدن میں سانس رہے گا یا نہ رہے گا۔ دنیا میں کئی سارے فرقے، کئی سارے مذہبیں، کئی ساری چیزوں کو اختلاف کرتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں یہ ایک چیز پر اتفاق ہے کہ ہر انسان کو موت یقینی چیز ہے، ہر انسان کو موت یقینی چیز ہے۔ اگر ہم جان کر بھی ہم اپنے غلط فہمیوں میں زندگی گزاریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار کے سامنے ان چیزوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت ضرور سوال کریں گے اور اس کا جواب دینا ہم پر لازم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ وہ میری رحمت کی نگاہ میں موجود رہتا ہے۔ معزز سامعین، یہ نحوست، یہ مصیبتیں، یہ پریشانی جو کچھ بھی آتی ہے، جو کچھ دنیا میں پیدا ہوتی ہے، وہ کسی دن کی وجہ سے نہیں اور نہ ہی کسی مہینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو کچھ بھی مصیبتیں، پریشانی، تکلیف ہم لوگوں کو پہنچتی ہے وہ سب کچھ ہمارے بد اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ سب کچھ ہمارے بد اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے تمام تر بد اعمالوں سے معافی کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، تو اللہ رب العزت ہم پر جو بھی تکلیفیں، پریشانی ہو رہی ہے اس کو دور کر دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا یہ تمہارے لیے ہے اور تم صرف و صرف میرے لیے ہو۔ تم دنیا کو ضرورت سمجھتے ہوئے میرے لیے زندگی گزارو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے وہاں کبھی موت کا نام و نشان نہیں ہے، ویسی زندگی میں اس جگہ پر بھی تم کامیاب رہو گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی، اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، ان تمام کو خوشحال رکھوں، ان کی صحیح طریقے سے نگرانی کروں، ان کی حفاظت کروں، ان کی ضرورتوں کو حلال طریقے سے پوری کروں، یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اس طریقے کی زندگی چاہتے ہو تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو تم میری اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تمہاری زندگی سکون میں تبدیل ہو جائے گی، تمہاری یہ زندگی راحت پر جائے گی۔ اگر تم مجھ سے اور میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا والوں کے طریقے کو اپنائیں گے تو میں تم تمام کو دنیا کے حوالے کر دوں گا، اور جب کوئی بندہ دنیا کے حوالے ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔
سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، تکلیف ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خالق کائنات کی رحمت سے دور ہو گیا. تو لہذا اپنے دلوں سے خود بھی اور اپنے پڑوسیوں کو بھی، اپنے محلے والوں کو بھی ان غلط فہمیوں سے دور کریں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے موافق گزارنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.